چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ جمعہ کی نماز کے بدلے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جو بندہ اچھے طریقے سے رمضان گزارتا ہے، رمضان اب قریب آنے والا ہے، جس نے اچھے طریقے سے روزے رکھے، تراویح پڑھی، رمضان کو ادب کے ساتھ گزارا، رمضان اچھا گزارنے سے اللہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب رمضان کے بعد ایمان والے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، میرے فرشتوں میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا رمضان مزدوری کی، اب یہ آپ سے اپنی تنخواہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو کہو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو اس طرح دھونا شروع فرما دیا اور نیکیوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ پھر انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے اس پر گناہ معاف، حتیٰ کہ اگر ٹھوکر لگی تو گناہ معاف، بیماری آئی تو گناہ معاف۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کئی مرتبہ بیمار بندہ صحت مند ہوتا ہے مگر اس حال میں کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ وہ بیماری اس کو دنیا میں پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس بلانے سے پہلے بڑھاپے میں بیماریاں دے دیتے ہیں اور باطنی طور پہ اس کو پاک کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو یہ بیماریاں بہانہ بن جاتی ہیں بندے کا دنیا میں گناہوں کی بخشش ہونے کا۔ پھر جو انسان کو سکرات موت کی تکلیف ہے اس پہ گناہ معاف، پھر جو ضبط قبر ہے اس پہ گناہ معاف، پھر جو قیامت کے دن وحشت ہوگی، خوف ہوگا، اس پہ بھی گناہ معاف۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن حساب سے پہلے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اگر کچھ ایسے لوگ بچ جائیں گے کہ جن کے گناہ بڑے ہوں گے اور ابھی بھی معاف نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رعایت فرمائیں گے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے، ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔